پیارا پاکستان کے پیارے دوستو، السلام علیکم دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خان عبدالغفار خان، جنہیں سرحدی گاندھی یا باچا خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی زندگی، سیاسی جدوجہد اور طویل ترین قید اور جلا وطنی پر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے ہم ایک اور ویڈیو سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی جانشین میر مرتضیٰ بھٹو کے دن دہاڑے قتل پر بھی بنا چکے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والے آئی بٹن پر کلک کریں۔ سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان عرف باچا خان 6 فروری سن 1890 کو صوبہ سرحد میں پیدا ہوئے۔ وہ ساری زندگی ایک ہندوستانی آزادی پسند اور ہندوستان میں برطانوی قبضے اور حکمرانی کے خلاف سرگرم کارکن رہے۔ وہ ایک سیاسی اور روحانی رہنما کے طور پر مشہور تھے۔ عدم تشدد کی مخالفت اور تاحیات امن پسندی کے درس کے ساتھ وہ ایک دیندار مسلمان اور برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی بھی تھے۔ ان کے اسی طرح کے نظریات اور مہاتما گاندھی کے ساتھ انتہائی قریبی دوستی کی وجہ سے خان کو ان کے قریبی ساتھی سرحدی گاندھی بھی پکارا کرتے تھے۔ سن 1929 میں خان نے خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی۔ تحریک خدائی خدمتگار کی کامیابی اور ہندوستانی عوام میں مقبولیت نے بالآخر انگریز حکومت کو خان اور اس کے حامیوں کے خلاف انتہائی سخت کریک ڈاؤن شروع کرنے پر مجبور کیا۔ اس تحریک کو پوری ہندوستانی تحریک آزادی کے دوران شدید ترین ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں سن 1948 کے آخر سے سن 1956 کے درمیان 1 یونٹ اسکیم کی مخالفت کرنے پر کئی بار گرفتار کیا گیا۔ حکومت نے سن 1958 میں ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کی کوشش کی اور انہیں اپنے بھائی ڈاکٹر خان کے قتل کے بعد حکومت میں وزارت کی پیشکش بھی کی، تاہم انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ سن 1957 تک جیل میں رہے۔ سن 1958 میں دوبارہ گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ سن 1964 میں بیماری نے ان کی رہائی کی اجازت دی۔ سن 1962 میں باچا خان کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پرزنر آف دی ایئر یعنی ضمیر کا قیدی قرار دیا۔ ستمبر سن 1964 میں پاکستانی حکام نے انہیں علاج کے لیے برطانیہ جانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد وہ جلا وطنی اختیار کر کے افغانستان چلے گئے۔ طویل ترین جلا وطنی کے بعد بالآخر دسمبر سن 1972 میں وہ پاکستان واپس لوٹے۔ اس وقت کے سویلین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو بدترین قسم کی آمریت کہنے پر انہیں نومبر سن 1973 میں ملتان سے وزیر اعظم بھٹو کے حکم پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ تقسیم برصغیر سے قبل اور پاکستان بننے کے بعد اس خطے میں جن رہنماؤں پر سب سے زیادہ غداری کے فتوے لگے، جلا وطن ہوئے اور لمبے لمبے عرصے تک جیلیں کاٹی، ان میں باچا خان کا نام سر فہرست ہے، تو شاید ایسا بے جا نہ ہو۔ غداری اور کفر کے فتووں کے علاوہ انہوں نے 39 سال طویل ترین قید اور جلا وطنی بھی کاٹی۔ پاکستان بننے کے بعد وہ پہلی بار 15 جون سن 1948 کو گرفتار ہوئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ انہوں نے حریت کا سبق باچا خان سے سیکھا تھا۔ وہ پختونوں کے لیے بہت عظیم تھے اور خان کی قائم کردہ خدائی خدمتگار تحریک نے برطانوی حکومت کے ہر ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ باچا خان غیر معمولی صلاحیتوں والے انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ سچ بولا اور سچ ہی کا درس بھی دیا۔ خان کی تمام زندگی اپنے لوگوں کی جسمانی اور فکری آزادی کے لیے جدوجہد کے سوا کچھ نہیں تھی۔ خرابی صحت کے باعث سن 1984 میں انہوں نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس موقع پر انہیں امن کے نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ سن 1985 میں انہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا اور انڈین نیشنل کانگریس کی 100 سالہ تقریبات میں شرکت کی۔ سن 1967 میں انہیں جواہر لال نہرو ایوارڈ برائے بین الاقوامی امن اور بعد میں سن 1987 میں بھارت رتن ہندوستان کے سب سے بڑے شہری اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ اپنے آخری ایام میں انہوں نے اپنی تمام تر سیاسی کاوشیں کالا باغ ڈیم کے تعمیری منصوبے کے خلاف لگائی۔ بالآخر ان کی موت کے بعد اس منصوبے کو ملتوی کر دیا گیا۔ دوران نظر بندی ہی 20 جنوری سن 1988 کو فالج کی پیچیدگیوں کی وجہ سے باچا خان پشاور لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں انتقال کر گئے اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں جلال آباد افغانستان میں دفن کیا گیا۔ روس امریکہ جنگ کے باوجود تقریباً 2 لاکھ سے زائد ان کے پیروکاروں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، جن میں اس وقت کے افغان صدر کامریڈ محمد نجیب اللہ بھی شامل تھے۔ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی باچا خان کو خراج تحسین پیش کرنے پشاور ان کے گھر بھی گئے تھے۔ مزید برآں بھارتی حکومت نے ان کے اعزاز میں 5 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان بھی کیا۔ ان کے جنازے والے دن تمام افغان گروپوں نے مکمل جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ وہ پختونوں کے لیے بہت عظیم تھے اور خان کی قائم کردہ خدائی خدمتگار تحریک نے برطانوی حکومت کے ہر ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ باچا خان غیر معمولی صلاحیتوں والے انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ سچ بولا اور سچ ہی کا درس دیا۔ انہوں نے 27 سال جیل میں گزارے۔ یہ کارنامہ نیلسن منڈیلا اور حال ہی میں فوت ہونے والے عظیم سے افام آرچ بشپ ٹوٹو سے کم نہیں، سوائے اس کے کہ منڈیلا اور ٹوٹو کے خواب ان کی زندگی کے دوران ہی پورے
ہوئے۔ برطانوی ہندوستان میں خان کی استعمار مخالف جدوجہد نے انہیں پورے برصغیر میں ہیرو بنا دیا تھا۔ خان لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کے زبردست حامی تھے اور اسی مقصد کی خاطر انہوں نے اپنے علاقے میں بہت سارے اسکول بھی کھولے۔ ایوب خان کی فوجی حکومت نے خدائی خدمتگار تحریک کے رہنماؤں اور تمام کارکنوں کو پاکستان، اسلام اور قوم کا غدار قرار دیا، جو سیاسی فرنٹ پر ان کی ناجائز حکومت کی بھرپور مخالفت کر رہے تھے۔ جون سن 1948 میں باچا خان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے بابڑا نامی علاقے میں احتجاجی جلسے کے انعقاد کا اعلان کیا، مگر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹر خان صاحب کی گرفتاری کے باوجود وقت مقررہ پر یعنی 12 اگست سن 1948 کو ہزاروں افراد بابڑا میں اکٹھے ہوئے۔ اس ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے اس وقت کے وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد خان عبدالقیوم خان کشمیری کے حکم پر سیکورٹی اداروں نے سیدھی فائرنگ کر کے 600 کے قریب خدائی خدمتگاروں کو ہلاک کر دیا۔ یہ اتنا بڑا خونی واقعہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں ہی ہوا۔ اس وقت وہ شدید علیل اور زیارت میں زیر علاج تھے۔ اس واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان نے چوک یادگار پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کہا، بابڑا میں خدائی خدمتگاروں کو وہ سبق دیا جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ وہ خوش قسمت تھے کہ پولیس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ورنہ وہاں سے ایک بھی آدمی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ خدائی خدمتگار ملک کے غدار ہیں، میں ان کا نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ غداری، کفر کے فتووں اور تمام تر ریاستی مخالفت کے باوجود باچا خان نے عدم تشدد کا علم بلند کیے رکھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ تقسیم برصغیر سے قبل اور پاکستان بننے کے بعد اس خطے میں جن رہنماؤں پر سب سے زیادہ غداری کے فتوے لگے، جلا وطن ہوئے اور لمبے لمبے عرصے تک جیلیں کاٹی، ان میں باچا خان کا نام سر فہرست ہے، تو شاید ایسا بے جا نہ ہو۔ پاکستان بننے کے بعد وہ پہلی بار 15 جون سن 1948 کو گرفتار ہوئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا انہوں نے حریت کا سبق باچا خان سے سیکھا۔ دوستو، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پوری انڈین سرکار کی نیندیں حرام کرنے والا کردار داؤد ابراہیم واقعی کوئی حقیقت ہے یا صرف فلمی کردار، تو اسکرین کے رائٹ سائڈ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔